بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم. میں ہوں سید محسن رضا. آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل. میں امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو اپنی حفاظت میں رکھے. آج خبریں بہت زیادہ ہیں, پورا دن آج خبروں سے بھرا پڑا ہے. لیکن میں چونکہ جس ٹائم یہ ویڈیو کر رہا ہوں اب یہ صبح کا ٹائم ہے, تو اب پتہ نہیں میں یہ اپلوڈ کب تک کرتا ہوں چونکہ مصروفیات کچھ اس طرح کی ہیں. لیکن یہ ہے کہ اس وقت تک جو چیزیں اپڈیٹڈ ہیں میں وہ آپ سے ضرور شیئر کروں گا. سب سے پہلے تو میں نے کل کی ویڈیو میں آپ سے کہا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف نے ٹکٹس جاری نہیں کی. اس کی میں نے آپ کو لاجک بھی ایک بتائی تھی, لیکن آج رات پاکستان تحریک انصاف نے اپنے تمام ٹکٹس آلموسٹ, کچھ ہلکا جات اس میں خالی ہیں لیکن کافی حد تک جو ہے وہ اپنے ٹکٹ جو ہے وہ جاری کر دی ہیں اور اپنے کینڈیڈیٹس جو ہیں ان کا اعلان کر دیا. اس میں کچھ ایسے ہلکا جات پہ ہم ضرور بات کریں گے, ساروں پر تو بات نہیں کی جا سکتی. جہاں پہ بگ گنز جو ہیں وہ آپس میں ان کا ہو رہا ہے مقابلہ ہے, اس پر ہم اور اس کی سچویشن پہ بھی ہم یقیناً بات کریں گے. اور دوسرا یہ ہے کہ آج بلے کے نشان کے حوالے سے بڑا اہم ڈیسیژن ہے جو سپریم کورٹ میں آج فیصلہ ہونا ہے 13 جنوری, اور 13 جنوری کو آج لاسٹ ڈیٹ ہے غالباً. آج سارے کے سارے نشانات جس بھی پارٹی کو دینے ہیں وہ مل جانے چاہیے. اچھا, ویسے ایک اس میں میرا تھوڑا سا میری ایک ذاتی رائے ہے اس میں, چونکہ اور بھی لوگ شاید بہت زیادہ لوگ اس بات پہ اتفاق بھی کرتے ہیں, کچھ وکلاء کی بھی یہ چیزیں میں نے دیکھی ہیں, کچھ صحافی بھی اس بات پہ اتفاق کرتے ہیں کہ جو پارٹی نشان ہوتا ہے نا, اس کا میرا نہیں خیال کہ پارٹی نشان بیسیکلی ہے کیا چیز. مطلب یہ کسی بھی پاور کو یا کسی بھی اتھارٹی کو جب آپ پارٹی نشان کسی کو دے دیتے ہیں تو چھیننے کی یہ پرمیشن جو ہے یہ یا کوئی اس کا نہیں ہونا چاہیے. اس کی ایک وجہ ہے. پارٹی نشان کس کے لیے ہوتا ہے؟ پارٹی نشان کیا پارٹی کے لیے ہوتا ہے؟ تو میرا نہیں ماننا کہ یہ پارٹی کے لیے ہوتا ہے. پارٹی نشان بیسیکلی پبلک کے لیے ہوتا ہے. مطلب آپ عوام سے آپ نے جن سے ووٹ لینا ہے, پارٹی نشان تو ان کے لیے ہے نا. ان کو ایک سمبل دیا جاتا ہے کہ بھائی دیکھیں یہ لیڈر ہے, یہ جماعت ہے اور یہ ان کا نشان ہے. اگر آپ ان کو ووٹ کرنا چاہتے ہیں تو یہ اس نشان پر آپ نے سٹمپ کرنا ہے اور یہ اس پارٹی کو ووٹ چلا جائے گا. تو اس کا تو ڈائریکٹلی جو تعلق ہوتا ہے وہ پبلک کے ساتھ ہوتا ہے. اگر آپ یہ نشان ہٹا دیتے ہیں, اس میں کسی قسم کی کوئی کنفیوژن کریٹ کرتے ہیں, تو یقیناً آپ عوام میں کنفیوژن کریٹ کر رہے ہوتے ہیں اور عوام کو آپ کسی نہ کسی طرح وہ الجھا رہے ہوتے ہیں. تو اب جب یہ اتنے سچویشن اس طرح کی ہے کہ جس ٹائم پہ آپ یہ ڈیسیژن کرنے جا رہے ہیں کہ آپ پاکستان تحریک انصاف سے نشان چھین لیں گے, بظاہر تو ایسا خیر نہیں لگتا کہ نشان چھین دیا جائے گا کیونکہ اس کے لیے کوئی ٹھوس دلائل نہیں ہے. اینی وے اگر یہ کیا بھی جاتا ہے تو یہ آپ اصل میں تو عوام کا حق چھینیں گے, عمران خان کا تو حق نہیں آپ چھینیں گے. تو اس طرح کا جو ڈیسیژن ہے اس میں میرا نہیں خیال تھا کہ یہ چیزیں ہونی چاہیے تھیں یا اس کو سپریم کورٹ تک جانا چاہیے تھا. پارٹی نہیں, اس کے اور بڑی بڑی چیزیں اس پہ ہو سکتی تھیں. مثلاً اگر کسی پارٹی نے انٹر پارٹی الیکشن نہیں کروائے ہیں تو اس کے لیے پھر اور بڑی چیزیں کی جا سکتی تھی. آپ انہیں فائن کر سکتے تھے, آپ ان سے آپ ڈی لسٹ کر دیں, کچھ بھی کر دیں, کوئی کر سکتے تھے. لیکن یہ نشان والا جو معاملہ ہے بہرحال یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. اینی وے اب انٹر پارٹی الیکشن کی اگر بات کی جائے تو پھر یہ مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ ایک پارٹی کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. اگر آپ بڑی بڑی پارٹیز کو ہی دیکھ لینا, جیسے کہ پاکستان مسلم لیگ نون ہے, جیسے پاکستان پیپلز پارٹی بڑی ہے, اور بڑی جماعتیں ہیں, استحکام پاکستان پارٹی ہے ریسنٹلی بھی آئی ہے. تو آپ اگر ان کو دیکھیں تو آپ ان کے انٹر پارٹی الیکشن سے کیا سیٹسفائیڈ ہیں؟ مطلب آپ سے میری مراد یقیناً الیکشن آفس ہے, الیکشن کمیشن ہے. تو اگر آپ ان سے سیٹسفائی ہیں تو پھر تو تحریک انصاف کا تو الیکشن ان سے بہت بہتر تھا. اب جیسا کہ پاکستان مسلم لیگ نون کا الیکشن انہوں نے جون میں آ کر ایک خبر چلتی ہے میڈیا پہ اور کہا جاتا ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون نے الیکشن کروا لیا, انٹر پارٹی الیکشن ہو گیا اور ان کی پارٹی کے جو عہدیداران ہیں ان کے نام بھی اناؤنس کر دیے جاتے ہیں. اور آلموسٹ جتنی بھی بڑی قیادت ہے, خواہ وہ شہباز شریف صاحب ہوں, خواہ وہ مریم نواز ہوں, خواہ وہ احسن اقبال صاحب ہوں, خواہ وہ مریم اورنگزیب ہوں, یہ جتنے یہ سارے کے سارے جو تھے وہ بلا مقابلہ منتخب ہوئے تھے. ان کا کوئی بھی کسی قسم کا کوئی ایسا نہیں کہ ان کے کوئی مقابلے میں کوئی بندہ تھا, کوئی ووٹنگ کوئی کچھ بھی نہیں ہوا تھا. اور اس کی ایک بیسک ڈیٹیل میں نے پہلے بھی ایک ویڈیو کی تھی, اس میں نے بتایا تھا کہ جنوری میں سپریم کورٹ نے آرڈر کیا تھا اور جون میں جا کر ایک دن صبح خبر چلتی ہے, کوئی پتہ نہیں, کوئی تشہیر نہیں, کہیں پہ کوئی اناؤنسمنٹ کچھ نہیں ہوا. ہمارے علاقے میں تو خیر یا کسی کے علاقے میں بھی کوئی بندہ مجھے کھڑا ہو کے بتا دے کہ یہاں پہ پارٹی کے الیکشن ہوئے تھے اور ہم گئے تھے ووٹ ڈالا تھا, تو میں بھی کہوں گا. لیکن اب اعتراضات کیا لگائے جا رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف پر کہ آپ نے تشہیر نہیں کی, آپ نے اناؤنس کرنا تھا, آپ نے لوگوں کو بلانا تھا, آپ نے یہ کرنا تھا, وہ کرنا تھا. تو یہ سارے کام جو آپ تحریک انصاف کو کہہ رہے ہیں, کیا یہ سارے کام مسلم لیگ نون نے کیے تھے؟ اچھا, پیپلز پارٹی نے کیے تھے, کاف لیگ نے کیے تھے, کس جماعت نے کیے تھے؟ پاکستان عوامی تحریک نے کیے تھے؟ کسی پارٹی نے اگر اس طرح کی کوئی چیز کی ہو تو پھر دکھا دیں کہ یہ فلاں پارٹی ہے, اس نے یہ کیا تھا تو اس سارے پروٹوکول کو فالو کیا. پھر آپ ایسی ایسی پارٹیز اگر اس طرح کا اس پہ, میں وہی میری بات ہے کہ آپ اس پہ نشان کم از کم پھر بھی نہیں لے سکتے تھے اگر آپ کو کوئی اعتراض تھا بھی صحیح تو. اینی وے آگے اس کو اگر دیکھیں تو آپ کا ایک اپنا, مجھے ایک یاد ہے کسی زمانے میں میری ایک رسپانسبلٹی تھی کسی جماعت میں, تو میری وابستگی بھی تھی.
تو میں نے اس میں جب الیکشن کمیشن نے ایک اس میں کچھ ریکوائرمنٹس تھی ان کی، تو وہ کہتے تھے کہ پاکستان پورے سے کم از کم 2000 ووٹرز جو ہیں ان کے آئی ڈی کارڈ، ان کی پوری ڈیٹیل وہ ساری آنی چاہیے، پھر جا کے پارٹی رجسٹرڈ ہوگی. تو آپ اپنی 250 رجسٹرڈ پارٹیاں ہیں، سب سے پہلے اس ساری رجسٹرڈ پارٹیوں کے حوالے سے بتائیں کہ وہ ساری فارمیلٹیز پوری ہوئی ہیں. وہ تو بیسک چیز ہے نا. تو آپ اگر مطلب اس طرح دیکھا جائے تو پھر بہت ساری پارٹیاں تو ویسے ہی پارٹیاں نہیں بنتی ہیں، تو ان کو ہونا ہی نہیں چاہیے تھا. آپ نے 250 پارٹیاں رجسٹرڈ کر لیں. استحکام پاکستان کی پتہ نہیں کتنے آپ مطلب یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں تھی، یہ کیا جا سکتا ہے. 2000 بندوں کے آئی ڈی کارڈ لینا یہ کسی کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے. پھر جن پارٹیوں کو خود بنا رہے ہوتے ہیں لوگ، ان کے اپنے بندے ہی 2000 پورے ہو جاتے ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اتنے پروٹوکول ہیں الیکشن کے، وہ سارے آپ بہت ساری پارٹیوں کے وہ نظر انداز کر رہے ہیں. اور یہاں پہ آپ نے یہ پکڑ لیا کہ انٹر پارٹی الیکشن جو ہے وہ آپ کی ٹھیک نہیں ہوئی، کروائی نہیں انہوں نے. آپ صرف یہ دیکھیں کہ آپ ایک پارٹی یا ان کی جو مین جو سپریم لیڈر ہے ان کی، یا جو ان کا فاؤنڈر ممبر ہے، وہ جیل میں پڑا ہوا ہے. ساری پارٹی ان کی مین قیادت جو ہے وہ ساری کی ساری انڈر گراؤنڈ ہے. لوگ جو ان کے ہیں ان پر آپ تشدد ہو رہے ہیں، ان کو اریسٹ کیا جا رہا ہے، ان پہ کیس بنے ہوئے ہیں. ایسی سچویشن میں آپ ایک ہفتے کا ٹائم دے رہے ہیں کہ ایک ہفتے کے اندر اندر آپ نے پارٹی الیکشن کروانا ہے، تو وہ یقیناً ایسا ہی الیکشن ہو سکتا تھا. سیم یہی ماحول کسی اور پارٹی کو دیں اور انہیں کہیں کہ الیکشن اس طرح کروا کے دکھائیں تو پھر بھی مان لیں. تو اس پہ تو خیر میرا نہیں خیال. کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ہے ہی بددیانتی پہ مبنی کیس ہے اگر یہ کسی نے بنایا جس نے بھی یہ درخواست دی ہے تحریک انصاف کے خلاف. دوسری بات یہ ہے کہ اس پہ سپریم کورٹ کو اور باقی اب جماعتوں کو یہ جو انصاف کے ادارے نے یہ فیصلہ لینا چاہیے، اور پاکستان تحریک انصاف کو اس طرح کی زیادتی کا نشانہ نہیں بنانا چاہیے جو انڈائریکٹلی پھر پبلک پر اثر پڑے اور جو پبلک کا جس سے چھین لیا جائے. جرمانہ کیا جا سکتا ہے، کچھ بھی کیا جا سکتا ہے. اور میرا امید بھی میری یہی ہے کہ اس پہ تحریک انصاف کو میرا یہ تجزیہ ہے کہ جرمانہ کر دیا جائے گا اور ایک ڈیٹ دے دی جائے گی کہ فلاں ٹائم تک آپ الیکشن کروا لیں. شاید بلے کا نشان ان سے نہیں لیا جائے گا. یہ میرا اپنا تجزیہ ہے. تو یہ بہرحال میں ایڈوانس میں مبارکباد دے رہا ہوں تحریک انصاف کے لوگوں کو کہ بلے کا نشان جو ہے وہ عمران خان کے پاس آ گیا. دوسری صورت میں ایک اور چیز ہو سکتی ہے کہ سپوزٹ اگر ایسا نہیں ہوتا تو پھر تحریک انصاف کے ساتھ پلان بی کیا ہے. تو پلان بی میں مجھے یہ نظر آ رہا ہے کہ یہ متحدہ ہے کہ وہ وحدت المسلمین، متحدہ وحدت المسلمین ہے یا اس طرح کا ان کا نام ہے، آئی تھنک سو متحدہ وحدت المسلمین ہی ہے. تو ان کے ساتھ یہ اتحاد کی صورتحال چل رہی ہے کہ اگر پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ سے یہ ٹکٹ لے لیا جاتا ہے تو پھر الیکشن جو ہے وہ وحدت المسلمین اور پاکستان تحریک انصاف مل کر وحدت المسلمین کے نشان پر لڑیں گے. یہ آپ کو ایک میں نیوز دے رہا ہوں. باقی صورتحال یہ نہیں، یہ پلان بی ہے ان کا، یہ تیار پڑا ہوا ہے. اب یہ نہ ہو کہ اس کے بعد پھر ادارے جو ہیں وہ وحدت المسلمین کے پیچھے پڑ جائیں. لیکن بہرحال یہ اپڈیٹڈ نیوز ہے آپ کی. اور بھی کچھ چیزیں ہو سکتی ہیں. میرا ایک تجزیہ ہے، مطلب میرے پاس کوئی نیوز نہیں ہے، میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں، میرا وجد یہ کہتا ہے کہ ایسا ہوگا. اچھا، دوسری بات ہے ٹکٹس کی تقسیم کے حوالے سے. میں نے کہا کہ مختلف حلقہ جات جو ہیں ان میں ٹکٹ تقسیم کر دیے گئے ہیں. تو اس میں کچھ امپورٹنٹ ٹکٹس ہیں. یاسمین راشد صاحبہ جو ہیں انہیں میاں نواز شریف صاحب کے خلاف میدان میں اتار دیا گیا ہے، اور یہ بڑا کانٹے دار مقابلہ ہونے جا رہا ہے. بڑا سخت قسم کا مقابلہ ہوگا. اور اس میں یاسمین راشد صاحبہ کی جو قربانی ہے پارٹی کے لیے اور اس کے علاوہ پبلک کے لیے جو انہوں نے اسٹرگل کی ہے عوام کے اندر، ان کا جو ان کے لیے جو ہمدردیاں ہیں، اگر اس کو دیکھا جائے تو میاں نواز شریف صاحب جو ہیں بہرحال وہ اس وقت ایک مشکل میں ہے. بہرحال میاں نواز شریف صاحب کے لیے بری خبر ہے اس الیکشن میں. وہ ویسے بھی ان کے بارے میں سوچا جا رہا ہے کہ شاید انہیں کوئی سپریم لیڈر جس طرح امام خمینی ٹائپ کا، یا ایران میں جس طرح سپریم قیادت ہوتی ہے اس طرح کا کوئی عہدہ دے کر انہیں سائڈ یا کھڈے لائن لگایا جائے. تو اینی وے کوئی اس طرح کی بھی چیزیں ہیں، مگر اس وقت جو مقابلہ ہے وہ بڑا شدید مقابلہ جو ہے یاسمین راشد اور میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ اپنے سامنے آ چکے ہیں. دوسرا ایک اور بڑا کانٹے دار مقابلہ ہونے جا رہا ہے، وہ خواجہ آصف صاحب کا مقابلہ ہے. عثمان ڈار صاحب کی والدہ جو ہیں انہیں ٹکٹ دے دیا گیا ہے. خواجہ آصف صاحب نے، آپ کو پتا ہوگا کہ پچھلی بار بھی خواجہ آصف صاحب الیکشن ہار چکے تھے. یہ آپ کو میں نیوز دے رہا ہوں، وہ الیکشن ہار چکے تھے اور اس وقت انہوں نے باجوہ صاحب کو کال کی تھی، اور باجوہ صاحب کو کال کر کے انہوں نے کہا تھا کہ خدا کے لیے میری سیٹ بچا دو، مینو معاف کرو، میرے واسطے کچھ کرو، میں مر گیا، میں اجڑ گیا، میں تباہ ہو گیا، میرا گھر لٹیا گیا. وہ پھر لٹے پٹا قافلہ خواجہ آصف کا جب ان کی جو کال گئی تھی جی ایچ کیو میں گئی تھی، تو اس وقت وہاں پر موجود چیف آف آرمی سٹاف محترم باجوہ صاحب جو تھے انہوں نے فوراً مدد کو وہ پہنچے تھے، اور خواجہ آصف صاحب کی منت ترلا منظور کر کے عثمان ڈار کو شکست دلوائی گئی تھی، اور خواجہ آصف صاحب جو تھے وہ الیکشن جیت گئے تھے. اس بار وہ ماحول بہرحال نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا.
کہ وہ آپ کا چونکہ نیک ٹو نیک مقابلہ ہوا تھا، بڑا کانٹے دار قسم کا مقابلہ تھا، اور اس وقت جو سیالکوٹ کی صورتحال ہے وہ بالکل مختلف ہے۔ خواجہ آصف کی والدہ میدان میں اتر رہی ہیں، لوگ ان کو، اور پی ٹی آئی کا گراف بھی اس بار اوپر ہے، اور اس بار آپ نے جو چیزیں کی ہیں سیالکوٹ کی پبلک جو ہے وہ بڑی بری طرح متنفر بھی ہے آپ سے، اور خاص کر مسلم لیگ نون سے، آپ سے اتنی شاید نہ ہو، مسلم لیگ نون سے بہت بری طرح نفرت کر رہی ہے، تو اس بار یہ سچویشن شاید نہیں ہونے والی، اور یہ مقابلہ جو ہے یہ کانٹے دار، میں سینس میں کہہ رہا ہوں کہ چونکہ بگ گنز ہیں، بڑے نام ہیں دونوں، اس لیے کانٹے دار ہے، ادروائز یہ مقابلہ شاید خواجہ آصف صاحب اس بار اپنی ضمانتیں ضبط کروا بیٹھے ہیں۔ اچھا، ایک اور بڑی امپورٹنٹ چیز ہوئی ہے، وہ یہ ہے کہ شیخ رشید صاحب جو تھے انہوں نے پچھلے دنوں پیغام بھیجا عمران خان صاحب کو کہ اچھا یہ بھی نیوز ہے کہ انہوں نے کہا کہ آپ برائے مہربانی میرا حلقہ جو ہے وہ میرے لیے میدان خالی چھوڑیں تو مجھے اکیلے لڑنے دیں۔ تو خان صاحب نے اب اس وقت شیخ رشید صاحب جو NA 56 کا جو حلقہ، اس کے اندر خان صاحب نے اپنے امیدوار جو ہیں وہ کھڑے کر دیے ہیں، یعنی اس وقت شیخ رشید صاحب جو ہیں ان کے لیے پاکستان تحریک انصاف نے میدان خالی نہیں چھوڑا، اور انہوں نے کہا کہ کسی بھی طرح آپ کی اس صورتحال کو قبول نہیں کیا جا سکتا، آپ کی اس ریکویسٹ کو۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ویسے تو وہ کہہ رہے تھے لوگ کہ شیخ رشید صاحب جو ہیں انہوں نے جو انٹرویو دیا تھا یا انہوں نے جو کانفرنس کی تھی وہ کمپیریٹیولی بیٹر تھی باقیوں سے، لیکن پھر بھی شاید تحریک انصاف کو، اچھا اس میں ایک اور بھی چیز ہو سکتی ہے، ممکنہ صورتحال جو ہے کہ اینڈ پہ آ کر شاید وہ وڈرا کروا لیں تاکہ شیخ رشید صاحب جو ہیں ان کے لیے کسی قسم کی مشکلات پیدا نہ ہوں۔ ممکن ہے یہ چیز بھی ہو سکتی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف آخری دنوں میں آ کر اپنے امیدوار کو وڈرا کروا لے کہ لوگوں کی نظر جو وہ شیخ رشید پر نہ پڑے، لوگ اوپر والے عوام کی نہیں، تو شیخ رشید خاموشی کے ساتھ اپنی کمپین چلاتے رہیں، تو جب وہ ٹائم آئے گا تو اپنے کینڈیڈیٹ کو وڈرا کروا کے شیخ رشید صاحب کو سپورٹ کر دیا جائے، یہ بھی ایک چیز ہو سکتی ہے۔ تو لیکن بہرحال اس وقت تک فی الحال سچویشن جو ہے وہ خطرناک ہی ہے، بہرحال شیخ صاحب کے لیے مشکل ہے۔ اینی آگے چیز ایک اور بھی آ رہی ہے، وہ بڑی زبردست ہے کہ ندیم افضل چند صاحب کے مقابلے میں سرگودا سے ابھی تک پاکستان تحریک انصاف نے اپنا کوئی کینڈیڈیٹ کھڑا نہیں کیا ہے۔ اب یہ پینڈنگ، اس کی کوئی آپس میں کوئی مشاورت چل رہی ہے یا کوئی سلام مشورے اندر اندر ہو رہے ہیں یا کوئی اور وجہ ہے، جو بھی ہے مجھے اس کی ڈیٹیل کا بہرحال نہیں پتہ ہے۔ بہرحال اس وقت تک کینڈیڈیٹ وہ حلقہ جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کا ایمپٹی ہے۔ ایک اور سرگودا کا حلقہ ہے، وہ پاکستان تحریک انصاف کے جو سابق MNA تھے عامر سلطان چیمہ صاحب، ان کو ٹکٹ نہیں دیا گیا ہے۔ وہ اس کی خیر ایک پیچھے پوری ڈیٹیل ہے انہیں ٹکٹ کیوں نہیں دیا گیا، بہرحال اس وقت انہیں ٹکٹ نہیں دیا گیا، لیکن ان کے جو بیٹے کا حلقہ تھا منیب سلطان، وہ PP حلقہ تھا، تو PP حلقہ میں بھی اس وقت پاکستان تحریک انصاف نے بھی، پاکستان مسلم لیگ نون نے بھی، کسی نے بھی اپنا کینڈیڈیٹ جو ہے وہ اناؤنس نہیں کیا ہے۔ ایک اور اہم بات ہے، وہ ہے تحریک استحکام پاکستان پارٹی۔ استحکام پاکستان پارٹی نے پورے سرگودا میں کہیں پہ بھی اپنا کوئی کینڈیڈیٹ کھڑا نہیں کیا، تو یہ سرگودا کی جو پولیٹکس ہے اس وقت وہ بڑی تھوڑی سی گمگیر بنی پڑی ہے۔ افتخار گوندل صاحب کا لاسٹ ٹائم میں نے ذکر کیا تھا، انہیں ٹکٹ دے دیا گیا ہے۔ میاں والی کا ایک حلقہ جو ہے وہ ابھی تک ایمپٹی ہے، PP کا حلقہ۔ اسی طرح بکر سے مستی خیل اور جو ہیں علی رضا بخاری صاحب، انہیں ٹکٹ جاری کر دیا گیا ہے۔ مراد سعید صاحب کو ٹکٹ جاری کر دیا گیا ہے، علی محمد خان صاحب کو ٹکٹ جاری کر دیا گیا ہے، اور باقی اس طرح پھر ایک پوری ڈیٹیل ہے۔ وکلاء میں شعیب شہین صاحب کو ٹکٹ جاری کیا ہے۔ اچھا، اس میں ایک امتیاز عالم صاحب کو ٹکٹ دیا گیا ہے، یہ صحافی ہیں بیسیکلی۔ اگر ان کے آپ 1 سال پہلے کی ایک ٹویٹ پڑھیں تو اس ٹویٹ میں یہ انہوں نے عمران خان صاحب کے حوالے سے یہ کہا تھا کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ پاکستان کے لیے گورکن ثابت ہو رہے ہیں، یعنی جو قبر کھودنے والا نہیں ہے، یعنی پاکستان کو جو قبر، یہ انہوں نے بابر اعوان صاحب نے ایک ٹویٹ کی تھی پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین کے حوالے سے، تو اس پر انہوں نے رپلائی کرتے ہوئے یہ ٹویٹ کی تھی کہ مطلب وہ جس طرح کی سچویشن چل رہی تھی اس سچویشن پر انہوں نے ویسے تو بات کی، اور انہوں نے کہا کہ چونکہ صورتحال اس طرح نہیں بننی چاہیے تھی، یہ کرنا چاہیے تھا، عمران خان کو بند گلی میں بند کر دیا گیا، آپ لوگوں نے نکال، جب ریزائن کیے تھے اسمبلیوں سے تو اس ٹائم انہوں نے کہا تھا کہ ریزائن کرنے کی ضرورت کیا تھی، ریزائن کر کے یہ کر دیا وہ کر دیا، تو اینڈ پہ انہوں نے کہا کہ یہ پاکستان کے لیے گورکن ثابت ہوں گے۔ تو آج ٹھیک یہ 2023 کی غالباً ٹویٹ ہے، اور 2024 میں آ کر امتیاز عالم صاحب جو ہیں انہیں پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے ٹکٹ جاری کر دیا گیا ہے۔ اس میں پھر میں اپنی بات، چونکہ میری لمبی ہو جانی ہے، میں یہ بات ضرور کروں گا کہ کچھ لوگ جو کہہ رہے تھے کہ شاید لوگوں نے اپنے جو ہیں وہ گھوڑے جو ہیں وہ میدان میں اتار دیے اور تحریک انصاف کے اندر انہوں نے گھسا دیے اپنے لوگ،
اور تاکہ آنے والے وقت میں وہ ان کے کام آ سکیں. تو شاید اس سے پھر یہ چیزیں مشکوک ہو جاتی ہیں کہ ان کے لیے وہ حالات اس طرح کے شاید بنا سکتے ہیں، یا شاید وہ لوگ ٹھیک کہہ رہے ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ اداروں نے اپنے بندے اس کے اندر، یا اسٹیبلشمنٹ کے کچھ لوگ ہیں، میں اسٹریٹ فارورڈ اگر بات کروں تو وہ آ چکے ہیں. ایاز امیر صاحب کو بھی ٹکٹ مل گیا ہے. ایاز امیر صاحب سابق صحافی بھی ہیں، پاکستان مسلم لیگ نون بھی رہے، لیکن مسلم لیگ نون سے پھر کنفلکٹ ہوا، پھر وہ الگ ہو گیا. لیکن وہ بہرحال ان کی صحافت بڑی زبردست قسم کی صحافت ہوتی ہے، سچے ستھرے اور بڑے مطلب ہے نیٹ اینڈ کلین قسم کے وہ جرنلسٹ ہیں. ان کو ٹکٹ جاری کر دیا پاکستان تحریک انصاف نے. باقی بات لمبی ہو جانی ہے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. جو بھی آگے اپڈیٹ آئے گی انشاءاللہ آپ سے ضرور شیئر کروں گا. اللہ میرا آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر ہو. السلام.